اویس بھائی، میرا سوال علماء کرام سے یہ ہے کہ میں دبئی میں ہوتا ہوں اور ادھر جو ہے وہ دیا نہیں تھا تراوی کے بعد جو وطر پڑھائے جاتے ہیں وہ دیا ہی نہیں 3 اس رکعتوں کی جماعت نہیں ہوتی، وہ 2 رکعتیں علیحدہ جماعت کراتے ہیں اور دعائے قنوت والی رکعت جو ہے اس کی جماعت علیحدہ کراتے ہیں۔ تو ہمیں یہ رہنمائی کروا دیجئے گا علماء کرام سے کہ ہم کیا کریں، ہم ان کے ہاں ساتھ ہی پڑھیں کہ اپنے وطر علیحدہ پڑھیں، اور شریعت میں ایسی جماعت کا کیا ہے، یعنی کہ اس کے بارے میں کیا کہا گیا ہے کہ یہ ایسی جماعت ہو جاتی ہے کہ 2 رکعتیں علیحدہ اور ایک دعائے قنوت والی رکعت علیحدہ پڑھائی جاتی ہے؟ تو یہ مفتی صاحب برائے کرم ان رہنمائی کا دیکھیے، اگر وہ حنفی المسلک سے تعلق رکھتے ہیں تو ہمارے یہاں 1 رکعت کی نماز منع ہے، صحیح حدیث میں بھی منع ہے، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البتیرہ، تو پھر وہ اس وجہ سے وہ نماز نہیں آج پڑھیں کل گے، حرم میں بھی ایسے پڑھی جا رہی ہے۔ اپنی نماز جو ہے وہ الگ وطر الگ ادا کریں گے۔ آپ کہہ رہے ہیں آج کل حرم میں بھی حرم میں بھی اسی طرح پڑھی جا رہی ہے۔ وطر پڑھنے کا طریقہ ہے، 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر ایک سلام کے ساتھ پڑھے 3 وطر تو پھر ہم بیچ میں قاعدہ نہیں بیٹھتے، پہلی رکعت پڑھ کے کھڑے، دوسری رکعت پڑھ کے کھڑے ہو گئے، تیسری رکعت پڑھ کے پھر بیٹھتے ہیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر دو اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت الگ سے پڑھو۔ اور اسی طرح حضرت عائشہ سے بھی ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا تم میں سے جو ان یؤتر بخمسن 5 پڑھنا چاہتا ہے فلیفعل، ان یؤتر بثلاثۃ فلیفعل، ان یؤتر بواحدۃ فلیفعل۔ اگر ہمارے کوئی یہاں ایک پڑھنا چاہتا ہے 1 پڑھے، 3 پڑھنا چاہتا ہے 3، میں 5 تھوڑا سا انہوں نے بات تو خیر کر دی ہے۔ ہمارے ہاں یہ جو روایات ہیں یہ منسوخ ہیں۔ ہمارے ہاں یہی ہے کہ سید عائشہ صدیقہ سے مروی روایت ہے، نسائی شریف کے اندر ہے، ابن ماجہ کے اندر ہے، المستدرک علی الصحیحین کے اندر ہے، دیگر اور حدیث کی کتابوں کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز جو پڑھی ہے وہ 2 رکعتوں کے بعد آپ نے سلام نہیں پھیرا، بلکہ تیسری رکعت پڑھ کے آپ نے اس کے بعد سلام پھیرا۔ ہمارے ہاں جن روایات پر عمل کیے جاتے ہیں وہ یہ ہیں کہ جن میں 3 رکعتیں وطر کی پڑھی جاتی ہیں۔